الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَفْرُوضَةٌ عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ صَلَوَاتٌ انتہائی قابل عزت قابل احترام سادات و غیر سادات رجل مومنین، انتہائی مختصر کے وقت کے اندر چند جملے عظمت زہرا نے سمجھ فرمانے دی شان پر منتشر حاصل کی تے تھوڑے اور میرے آقا ارشاد فرمانے وَلَقَدْ مَفْرُوضَةٌ عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ، اللہ نے جناب سیدہ دی اطاعت نو تمام مخلوقات ہوتے واجب کرا تمام مخلوقات اطاعت جناب سیدہ نو واجب کرا دیتے یہ میں فرمان پڑھے تھا او کیڑی چیزیں او کیڑی مخلوقات ہیں جنہاں تے واجب ہوئیے فرمان کرنے لگا مکمل انشاءاللہ لطف لے سو میرے آقا ارشاد فرمانے وَلَقَدْ مَفْرُوضَةٌ عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْوَحْشِ وَالطَّيْرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ اللہ نے جناب سیدہ دی اطاعت نو انسانوں تے بھی واجب قرار دیتا، اللہ نے جناب سیدہ دی اطاعت نو حیوانات تے بھی واجب قرار دیتا، اللہ نے جناب سیدہ دی اطاعت نو اڑن والے پرندے تے بھی واجب قرار دیتا، اللہ نے جناب سیدہ دی اطاعت نو ملائکہ تے بھی واجب قرار دیتا، حتیٰ کہ اللہ نے جناب سیدہ دی اطاعت نو انبیاء تے بھی واجب قرار دیتا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ایک نمونہ پیش کرساں ٹائم بالکل مختصر ہے جو انبیاء ہوتے عظمت جناب سیدہ کس طرح واجب ہے اسے سن دینا دے ہو جس محفل دے وچ سید الانبیاء بیٹھے ہوئے تھا جس جگہ دے بیٹھے ہوئے تھا جس ویلے زہرا مرضیہ دا قدم اس محفل دے وچ آ ونجے ہا نبیاں دا سلطان باندے نال اٹھ کھڑے ہوندے اٹھ کے اپنی دھی دا استقبال کرتے ہیں استقبال کر کے اس جا تے رہندے ہیں جس جا تے خود باندے ہیں وقت سید الانبیاء کیا کرتے ہیں جدمی زہرا دے گھر جامن ہا زہرا دے گھر دے آن تو پہلے دروازے دوتے آیت تطہیر دی تلاوت کرے دے ہیں اجازت مانگنے ہیں پوچھ کیا زہرا بابا میرے دروازے دے اجازت کیوں مانگ دے ہو تو ہٹا اپنا گھرے پیوانی بھی کوئی دھیاں تو پردے ہوں دے آدھیں زہرا میں اجازت اس واسطے مانگتا ہوتا میں امت کو ڈسیندہ ہوتا ہاں ایک کوئی عام دروازہ نہیں ہے ایک وہ دروازہ ہے جتھے میں محمد مصطفیٰ بھی بغیر اجازت داخل نہ ہوتا ایک اور نمونہ پیش کر دینا جو ملائکہ دے کس طرح واجب جناب سیدہ دی اطاعت مشہور حدیث ہے جب رسول دا آخری ویلا نبی دا سلطان اپنا سارا اپنی دھی دی گود رکھ کے آرام فرما رہے ہیں جو جس وقت ملکۃ موت آکے دستک دیتی ہے جو میں نبی دا مہمان ہاں میں نبی کو ملنا چاہتا ہوں میری بی بی آئیے دروازے سے آ کے آتی ہے بابا آرام فرما رہے ہیں وقت کس وقت آئے دوسری دفعہ تکل بات ہوئے یہ تیسری دفعہ ملکۃ موت دروازے سے آ کے نہ دستک دیتی ہے اس ویلے دھی زہرا دی اس ویلے زہرا روتی ہے نبی دے سلطان دے چہرے دوتے آئین گرم گرم آنسو تڑپ جو ٹھنا دے زہرا میرے جیلیاں کہہ رو آئے بابا کوئی دروازے دے آندہ ہے وقت بتا کے دستک دے دے میں ہم کو فرمائے جو میرے بابا آرام فرما رہے ہیں فرمائے میرے بچڑا زہرا ایک کوئی عام ملکۃ موت نہیں اے میری روح قبض
تے بھی نہیں رکتا، فقط تیرے دروازے تے رک دے۔ اس ویلے ملک الموت آئے اندر آ کے آدھے یا علی گواہ روائے جو میں ملک الموت بھی زہرا دے گھر بغیر اجازت دینا آندا۔ اداداروں ٹر گئے نبی دنیا تو، نبی دے ٹرن دے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت دارا بلند صلوات۔ آدھیں یا علی گواہ روائے میں ملک الموت بھی بغیر اجازت اس دروازے دے نہ آندا، اس دروازے دے اندر نہیں داخل ہوندا۔ اداداروں نبی دا کفن ہی میلا نہیں ہویا، کوئی بدماش اگتے لکڑیاں لے کے آ گئے ہیں، اچھا بول کے آدھے ہیں علی نو باہر بھیجو ورنہ اندر آ وسائیں، ورنہ اس دروازے نو بھاد آ دسائیں۔ اداداروں اللہ جانے کیڑی مجبوری آئی، میرے آقا امیر المومنین دے گھر دے وچ موجود ہیں، حسنین شریفین بھی موجود ہیں، اللہ جانے کیوں آئیے زہرا دروازے تے آپ آدھیے میں وینیاں مطلب میرا حیا کریں دے ہومن۔ بی بی آکے آہستہ آہستہ آدھیے آوان اللہ حیا کرے، کوئی عام دروازہ نہیں، اس دروازے تے میرے بابا آیا تے تطہیر دی تلاوت کریں دے ہیں۔ آدھے آوان اللہ اچھا نہ بول، اس گھر میرے پردے دار دھیاں رانیاں، ایک کمینہ آدھے جی رانیاں تو کیا ہویا، اجرکم اللہ۔ بی بی آدھیے حیا کرو، اس گھر میرے چھوٹے چھوٹے بچے راندیں، ایک کمینہ آدھے جی راندیں تو کیا ہویا، اداداروں ہی تو اسرار مت ہے تو دروازے نو بھال لگیے، جویں جو دروازے نو بھال لگیے مو بابے دی خبر تو جگی دس وین کر کے آدھیے بابا جس دروازے دے رکویں دے آئے اس دروازے نو بھال لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ، اجرکم اللہ۔ اداداروں نہ کمینے جلن دا انتظار نہیں کیتا، ایک کمینے حد دا دھکا نہیں پیر دی ٹھوکر ماری ایس، اجرکم اللہ۔ اے جلدار دروازہ زہرا تے آیا ہے، اداداروں کو جلد ہویا دروازہ پچھو پتھر دی دیوار آئی، درمیان وچ محمد دی آئی، وین بلند کی دے سادی لائی جلدی آ میرا محسن بری ہے، اجرکم اللہ۔ اداداروں فضا آئین آگی بی بی بسار غیر مت غیر بدرد شان کیوں ہے نا آدھی بی بی علی نو مسلمان گھن گئے نا، اداداروں پاسے دادار بھول گئی ہے، جویں آئیے جویں جھیک دو پانی آدھایا آکے علی دے دامن ہاتھ پائے، اداداروں ایک کمینے علی نو اپنے دو چھگے دے آیا، زہرا علی نو اپنے دو چھگے دی آیا، آدھی اوہلے تائیں نہ چھڑے سا جس ویلے تائیں میرے وارث تو نہ چھڑے سا، اس کمینے نے ٹھے جو دارا ہاتھ نہیں چھڑے دیا، اس کمینے کون فرمو اشارہ کی دا، اس کمینے تازیانہ چاہے ہوا چہرہ ہے، دارا دے حق اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس کمینے زہرا دے ہاتھ دے مارے باندھی باندھی زمین دے بہ گئی ہے، وہیں کر کے آدھیے بابا زہرا تازیانے والی جھلے دی ہے، میں آدھا میری آقا دی وقت بھی تیری چنگی قسمت ہے، تینو ہکو تازیانہ لگایا، میں قربان علی دی دھیرا، کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام لائیا، تازیانے جھلے دی گئی۔ امین کرام
اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین شہنشاہ ذکر فضائل المصائب قابل عزت قابل احترام جناب مولانا فیاض حسین وجدانی صاحب آف جنگ بآواز بلندتر صلوات السلام علیکم مجلس قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت واسطے بآواز بلند صلوات تمام مریضان دی شفائی یابی واسطے بآواز بلند صلوات تمام قضاداران و عزاداری دے حفظ و امان واسے بآواز بلند صلوات اس مدرسے و امام بارگاہ دی آبادی واسے اچھی صلوات وارث اعلیٰ یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات اپنی اپنی سماعتان و ذکر حسین دی طرف متوجہ کرن واسطے بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی اللبتہی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ والمدفون بأرض المدینہ حبیب الہ العالمین العبد المؤید والرسول المصدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على علي المرتضى الذي ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المظلومة الصلاة والسلام على الحسن المعصوم الصلاة والسلام على الحسين المظلوم الغريب الشهيد بأرض كربلاء بلا جرم ولا خطأ الذي
قال الرضا علیہ السلام یا ابن شبیب سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا فلیفرح بفرحنا ولیحزن بحزننا وعلیک بولایتنا صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات پر محمد و آل محمد. دعائے خداوند عالم بحق محمد و آل محمد تمام وہ لوگ جس کائنات بسیانت کائنات سونے بے وستی کل قبرن میں ستے ہوئے اللہ ردی قبرن و نور ولایت نال منور فرمائے. بالخصوص جیس مدرسے دی امام بارگاہ دی مسجد دی بنیاد رکھی آئی یا نمازاں اور مجلساں سنتے پڑھتے رہے اس دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں جوار حسین عطا فرمائے. اور جو خدمت کر رہے ہیں اللہ انہوں نے خدمت اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اور سٹے بزرگ عالم دین قبلہ ملک اجاز حسین صاحب نو اللہ صحت و سلامتی درازی عمر عطا فرمائے. جتنے ہیں بیٹھے ہو اللہ سب دی آمین قبول فرمائے. جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے ہر عزادار دی حفاظت فرمائے. اپنی نہ دعاوں دی قبولیت واسطے اونچی صلوات. ماشاءاللہ پہلے دن ہی بڑا اچھا استقبال فرما رہے ہو اور میرے واسطے قابل شکر ہے گل کہ ایڈے عظیم درسگاہ اور ادارے دے وچ میں جے بندے نو چند جملے پیش کرن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور تسا مومنین دی محبت کہ تواڈے توسل دے ذریعے اس مقام تے میں نو چند گزارشات کرن دا موقع اللہ نصیب فرمایا. امید ہے کہ تسا غور دے نال سماعت فرمائیسو کیونکہ مہمان دی قدر کرنا بہت بڑا اجر ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آمد علیہ گرو میدان معاشر حاضر ہو سی جنہ دے چہرے چودھویں دے چند تو ہی زیادہ چمک رہے ہو سی. تو میرے نال بولے سو چودھویں دے چند تو ہی زیادہ چمک رہے ہو سی. پوچھا ویسی ہے کہ نبیین وسیین ولیین اس میں نے آواز آسی نہ نبیین نہ وسیین نہ ولیین اے وہ بندے جڑے دنیا تے مہمان نواز ہیں. تو میں کیونکہ موسم دے بارے گل کرنا اچھا ہوتا ہے اور موقع دے مناسبت دے نام جملے بولنے اچھے ہوتے ہیں تو میں اس مرکزی اجتماع دے وچ محرم دی پہلی مجلس اس امام دا فرمان پیش کیتا ہے جس امام دا نام علی ہے لقب رضا. سمجھ آتی کوئی اجے کہیں سمجھ نہ آئی ہوئے تو ایک فرمان میں فارسی کتاب پڑھے کیونکہ میں ہی ایک ذمہ دار ادارے دا 25 سال میں جامعہ مخزن العلوم شیعہ ملتان خدمت دین کر چکا ہوں. اور ایک قبلہ ملک صاحب نے سائد اللہ سن جملے میں توڑے سامنے پیش کرے سا میں اس امام دا فرمان پیش کیتا ہے جس کا نام علی ہے لقب رضا ہے کہ جنہوں اجے ہی سمجھ نہ آئی ہوئے میں اس امام دا فرمان پیش کیتا ہے جنہیں آپ فرمایا ہے من زارنی بے ارض توس زرتہو لیلت الوحشا جنہ بندہ مشہد چاہ کے میں رضا دی زیارت چا کرے سارے بولو جنہ مشہد چاہ کے میں رضا دی زیارت چا کرے زرتہو لیلت الوحشا جدہ قبر دی پہلی رات ہو سی کوئی واقف نہ ہو سی انڈٹھی جگہ ہو سی اندھیری جگہ ہو سی مونے سو مددگار نہ ہو سی وحشتناک جگہ تے زدو ہو سی تیرے یارو مددگار تینو چھوڑ ویسے رشتہ دار تینو چھوڑ ویسے اولاد تینو الوداع کر ہر کوئی تینو
چھوڑ بھئی سی جنہ تے قربان ہونا وہی تیرے جانو نہ بن سن جنہ واسطے حلال و حرام ہک کرے نہ وہی تیرے جانو نہ بن سن ہر کوئی تین جدہ چھوڑ کے مٹی دفن کر بھئی سی گلہ ہو سے میں رضا پھر اب فرمائینا زور تو ہوں لیلہ قلوہ شاہ اگر تو مشہد جا کے میں رضا دی صحیح مانے زیارت کرے قبر دی پہلی رات جانے تو میں رضا جانے محرم منا رہے ہو تو بہتر ہے کہ محرم کے بارے چند گلہ ہو بیٹھ تو میں اس امام دا فرمان پیش کیتا ہے مولا نے فرمایا اپنے صحابی صفوان ابن شبیب نو فرمایا صفوان ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا اگر تو چاہنا ہے جنت میں تیرا مقام اساڑے رلے ہوئے میری جھنگ دی زبان تو سمجھا سی نتوان اگر تو چاہتا ہے جنت میں ساڑھا ہم سایہ ہوئے تو سے جتنے ہیں بیٹھو سارے جنت پہنا چاہتے ہو یا نہیں جڑے جڑے جنت پہنا چاہتے ہو اچھی صلوات لیکن جنت بنجن واسطے محنت ضروری ہے جنت بنجن واسطے عمل دی ضرورت ہے جنت بنجن واسطے محنت دی ضرورت ہے کہ عام کہے جناب جگہ تے بہنا ہوئے تو اتھے کچھ محنت کرنی پندی ہے کہ جنت ایسی جاگیر ہے جیتے حسنین دی سرداری ہے اس جنت بنجن واسطے آیا ہی میں لگا بھائی سے کوئی محنت دی لوڑ نہیں تو نہیں جنت بہنا ہے تو مولا فرمایا اگر تو چاہنا ہے جنت میں ساڑھے رلے ہو سے ساڑھے رلے ہوئے ساڑھی ہمسائیگی ہوئے کیونکہ یہ دنیا تے بھی بندہ چنگا ہمسایہ کو لیندہ چنگا ہمسایہ کو لیندہ یا نہیں ہے تے وہ جنت جتے ہمیشہ راڑ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اتھو نکالیا نہیں وینا آیا اس جنت میں جی ہمسائے اگر 14 ہوں مرتبڑ ہور تو اللہ کو لو لئیندہ کیا اس دنیا کے معصوم نے فرمایا او بندہ خوش نصیب ہے جنہوں 4 صفتہ نصیب ہوئے فرمایا پہلا او بندہ خوش نصیب ہے جنہوں ہمسایہ چنگا ہوئے بیٹا ہمسایہ کے ہوئے چنگا ہوئے اچھا ہوئے اس نے انشاءاللہ اندہ گفتگو ہو سی فرمایا او بندہ خوش نصیب ہے جنہوں سواری اچھی ہوئے پھر فرمایا او بندہ دنیا کا خوش نصیب ہے جنہوں مکان کھلا ہوئے چوتھی گالی سن سو فرمایا او بندہ دنیا کا خوش نصیب ہے جنہوں شریک حیات ہو دی تابدار ہوئے سمجھ آتی پڑی ہے تو مولا فرما رہے ہیں اگر تو چاہتا ہے جنت میں ساڑھے رلے ہوئے ساڑھی ہمسائیگی ہوئے تو رضا پہ فرمائی دے ان سرکا ان تکون مانا فی الدرجات العلا اگر تو چاہتا ہے جنت میں ساڑھے رلے ہوئے تو ترائے کم تو چکر جنتی ہمسائیگی جانے تو میں رضا جانا اگر خوشاب علی اجازت دی ہو تو ہم اترائے کم مدس چھوڑ سارے انہوں شاہد ہیں ماشاءاللہ اتنے جو تشریف فرما ہو کاشا ہی تو لائے گے بھی بن جو ہے تو مولا فرما رہے ہیں ترائے کم تو چکر جنتی ہمسائیگی جانے دے میں رضا جانا فرمایا فَلْيَفْرَحْ بِفَرْحِنَا جدہ ساڑی خوشی دے دے ہمیں خوشیاں منا اے روے تیرہ رجب ہوئے تو بندہ موں سکائی کھلوتا ہوئے 15 شبان ہوئے تو جناب پوجوں پریشان ہویا بندہ ہوئے 3 شبان ہوئے تو بندے رو پتہ ہی نہ ہوئے نہیں خوشی نہ خوشی منا لیکن انہیں خوشی منا جنہیں 14 چاہتے سمجھ آتی کوئی پریشان کرے ہوئے بیٹھے خوشی نال خوشی منا تو میں آکریاں خوشی نہ پتا کی تو لگ سی میں آج 14 دے گھر خوشی ہے چوک تو لگ سی گلی تو لگ سی دکان تو لگ سی مارکیٹ تو پتا لگ سی آج 14 دے گھر خوشی ہے نہیں اگر 14 دی خوشی نہ پتا لگنا ہے تو دینی اداریاں تو پتا لگنا ہے علماء تو پتا لگنا ہے سمجھ آتی کوئی
تو ساڑی خوشی دے نال کے منا خوشی منا وَلْيَحْزُنْ بِحُزْنِنَا اگر جنت ساڑی ہم سہگی چاہنے ہیں تو ساڑی غمی نال غم منا یہ اور غم مناون سارے آئے بیٹھے ہیں نا کام ہے موضوع شروع کیتا ہے اور تیسرا جملہ اگر توجہ ہوئے تا فرمایا اگر تو چاہنا ہے جنت ساڑا ہم سایہ ہوئے ساڑی خوشی نال خوشی منا ساڑی غمی نال غم منا تیسرا فرمایا وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا جس سے ترجمہ میں ایویں کرے درانا مولا فرما رہے ہیں ہر شے چھوڑنی پوی چھوڑ دے میں مگر ساڑی ولایت دامن نہ چھوڑ ہر شے چھوڑنی پوی چھوڑ دے میں مگر ساڑی ولایت دامن نہ چھوڑے ہے پڑھو تاریخ پتہ لگے کہ لوگاں ملک چھوڑ دیتا ہے مگر علی نہیں چھوڑیا اولاد چھوڑ دیتی ہے مگر علی نہیں چھوڑیا جان دے دیتی ہے مگر علی نہیں چھوڑیا دیس بدر ہو گئے مگر علی نہیں چھوڑیا پوری ہر شے چھوڑنی پوی چھوڑ دے میں مگر ساڑی ولایت تے کدائی کمپرومائز نہ کرے سمجھ آتی بھائی اترا ہے کام تو جگہ جنت ہی ہم سہگی جانے دے میں رضا جانا کیونکہ غمی دے ایام ہے محرم شروع ہے اس واسطے میں فرمان پڑھے ہیں اور اس فرمان نا آخری حصہ مولا رضا فرمان لو ان رجلا تولا حجرا لحشرہ اللہ یوم القیامت معہو مولا فرمان ہے اگر کوئی بندہ اس دنیا تے پتھر دی بھی محبت کرے اللہ قیامت علیہ دے انہوں سے پتھر نال اٹھے سی خوشاب دا شریف شیعہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تیرے سینے گناہ دی محبت رکھ چھوڑیے جنہیں جنت وارث بنا چھوڑے محبت دے چھوڑیے کہ جنہاں خدا نے جنت وارث بنا چھوڑے ہے تو اس نعمت شکریہ جتنا ادا کر ایک کام میں کہ اللہ نے بغیر منگے تن علی عطا کر چھوڑے تسا علی منگے آئی بولو تسا حسین منگے آئی تسا کربلا اللہ کو منگی آئی نہیں منگی مگر اللہ نے تو عطا کر چھوڑی تو اے دن غمی دے دن اور میں مجلس کے موضوع ہے چند گلا کرنا چاہنا اگر اجازت ہوگے تا سارے دی اجازت ہے جن جتنی اجازت ہے اتنی اونچی صلوات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ باقر کہ جس نے فرمایا کہ میں اگر سورہ توحید دے لفظ سمت تو پورے دا پورا دین پوری دی پوری شریعت پورے دا پورا اسلام اگر میں ثابت کرنا چاہاں تو لفظ سمت تو میں ثابت کر سکتا سمجھ آتی بھی صدرات الحیات اللہ تو بیٹھا پڑھنا پوری گل حوالے گال کرے سا تو بعد اس امام محمد باقر علیہ السلام دا اگر فرمان اجازت ہوئے سنا چھوڑا مجلس سے موضوع تے گل کرنا چاہنا آزاداری دے موضوع تے گل کرنا چاہنا محرم دے حوالے نال گل کرنا چاہنا مولا فرمان ہے اجتمعوا ساڈے منن والے اکٹھے ہو بیٹھے کرو جمع ہو بیٹھے کرو جنہیں ہن تسا جمع ہو کٹھے ہو بیٹھے کرو محفل لاؤ جمع ہو باؤ مگر اگلا جملہ فرمایا جمع ہو باؤ کہیں دے غیبت کرو جمع ہو باؤ کہیں دے گلہ کرو جمع ہو باؤ کہیں دے شکوہ کرو جمع ہو باؤ کہیں دے بہتان لاؤ جمع ہو باؤ کہیں دے تہمت لاؤ جمع ہو باؤ کہیں دے الزام اس سے جو گئے ہو ناراض ہو گئے ہو کہ کوڑی کا گلہ بیٹھا کر رہتا جڑے جڑے ناراض نہیں ہوئے اچھی صلوات بھائی ساڑھے کو رہے ہیں جڑے دو بندے جمع ہو باندھے تطریے نو نشانہ بڑا باندھے ہمیں کرنے ہیں یا نہیں تو سب خیر نہ کریں دے اسو لیکن ساڑھے جھانگ ملتان علیہ میں کریں دے دو بندے کٹھے ہو بیٹھے تریے نو نشانہ بڑا بیٹھے
ہے کسی بندے جناب بڑا سونا جملہ لکھیا ہے، اس جملہ لکھیا ہے، اس کا کیا کہ دو درندوں سے بچ کے رہنا، ایک وہ درندہ کہ جو اپنا گوشت کھاتا ہے، اپنے آپ کو کھاتا ہے، دوسرا وہ درندہ کہ جو سگے بھائی کا مردے کا گوشت کھاتا ہے۔ پوچھا گیا اپنا کون کھاتا ہے؟ فرمایا حاسد، اس سے بچ کے رہنا، وہ اپنے آپ کو کھاتا ہے، اور غیبت کرنے والے سے بچ کے رہنا، وہ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ سمجھ آتی بھئی ہے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جو ناراض نہیں ہو تو اونچی صلوات۔ یہ میں تو اس مرکز علم میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں، اس طرح کے بڑھ سے سمجھ آتی پہ، لیکن میں جنہیں گھروں چلے آں تو میں نیت کر کے چلے آں کہ میں نے اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ راضی تا رسول راضی، اللہ راضی تا زہرا راضی، اللہ راضی تا علی راضی، اللہ راضی تا حسین راضی۔ یہ گل ہے علیہ السلام فرما رہے ہیں اجتمعوا، گل یاد ہے نا میری پہلے، میں جلدی جلدی پڑھ رہی ہیں جناب جنہیں خبرہ دیتے لوگ، اجتمعوا کٹھے ہو دو، لیکن جدہ کٹھے ہو دو گل کے کرو، فرمایا وَتَذَاكَرُوا، ساڑیاں گلہ کیتیاں کرو، ساڑے تذکرے کیتے کرو، کیوں؟ فرمایا یَحُفُّ بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ، جدہ ساڑے تذکرے کرے سو بڑا ملائکہ تو انہوں گھیر لئی سے، فرشتے تو انہوں گھیر لئی سے، تو سہی تشریف فرماؤ، ماشاءاللہ ڈھیر سارے مجمع تشریف فرماؤ، پہلے دن حوصلہ افزال ہو گئے بیٹھے ہو، اللہ کو انہوں آباد و شاد رکھے، توڑے گھر بستے رہیں، ہون تو سب بیٹھے ہو، توڑے نال ملائکہ بھی ہیں، ملائکہ ہیں یا نہیں؟ جنہ دا عقیدہ ہے ساڑھے نال ملائکہ بیٹھے نوچی صلوات۔ بھائی ملائکہ ہیں مگر نظر نہیں آندے، ہمیں کچھ چیز ایسی ہیں جنیاں ہوندیاں ہیں مگر نظر نہیں آندیاں، سیرے درد ہوتا ہے نظر نہیں آندہ، ہوا چلدی کھلیے نظر نہیں آندی، کرونا آیا ہائی مگر نظر نہیں آندہ، تیرے اندر روح موجود ہے مگر نظر نہیں آندہ، وہی آئیے سانو نظر نہیں آندی، 1,24,000 نبی آئے نسا ڈٹھے نہیں، 12 امام آئے نسا ڈٹھے نہیں، سب کچھ ہے نظر نہیں آتا مگر اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ سمجھ آتی ہے؟ دوبارہ ملائکہ توڑے رلے بیٹھے، دمت و ساقبہ دی روایت کے مطابق اے ملائکہ توڑے نال بیٹھے، اور صرف ہی میں بیٹھے نہیں، وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ بِلَا أَن يَتَفَرَّقُوا، جے دائیں محفل جاری راسی ملائکہ توڑے واسطے استغفار کریں دے راسے، ملائکہ توڑے واسطے دعا کریں دے راسے، توڑے ملائکہ آسمان دی طرف پرواز کر رہی ہیں، توجہ تو ہے نا سارے آندھی، اور انہا کو ایسی روحانی خوشبو آندھی ہے، جیڑی پہلے ملائکہ آدھن کے آج بڑی سوڑی خوشبو نہ آئے ہو، دمت و ساقبہ دی عربی روایت دا جھنگ دی زبان ترجمہ کر رہی ہیں، اس ویلے ملائکہ آدھن کی کربلا خوشاب امام بارگاہ دویت محرم دی پہلی مجلس آئی، اسا اعلان سنیا آئی، اسا عرض چھوڑ کے انہا مومنہ دے رلے والے بیٹھے آسے، جنہا مومنہ کئی سبحان اللہ پہ کریں دے آن، کئی واہ پہ کریں دے آن، کئی یا علی نعرہ پہ لئی دے آن، کہ بالکل سم مکمل ہوئے بیٹھے آن، ایسا انہا دے رلے والے کے بہ رہے ہیں، کہ انہا دے کولوں جڑی روحانی خوشبو پہ آندھی آئی، اسا اپنے پرانوں اسے خوشبو نال معطر کر رہے ہیں، اسے خوشبو نال اپنے پرانوں معطر کر رہے ہیں۔ جملہ اگلا بڑا مزیدار ہے، وہ دن اچھا ہوڑ بھی وہ مجلس میں شروع ہے یا نہیں، تو آتے نہیں مجلس تا ختم ہو گئی ہے، وہ جنتی ملائکہ آتے دمت و ساقبہ دی روایت مطابق، وہ آتے اچھا مجلس ختم ہو گئی ہے، مگر وہ جہاں تباہ کی ہے جتے حسین دے ازادار بیٹھے رہے ہیں، سانو اس جگہ دی زیارت کر رہا
یہ کوئی معمولی چیز نہیں، عزاداری معمولی چیز نہیں۔ آئمہ نے بھی عزاداری کرائی، آئمہ نے بھی عزاداری کی ترغیب دیتی، خود بھی آئمہ نے وصیت کی دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت کی تھی، مولا فرمایا میرے مال چو 500 درہم تقریباً میرے مال چو رکھ دیتا بندے اور مقام منات میرے طرفوں عزاداری کرائی بندے۔ گل میری سمجھ آتی پئی جنہوں جتنی سمجھ پئی آتی اتنی اونچی صلوات۔ بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرے ایک مجلس کرائے اس نام اعمال 2000 حج اور 2000 عمرے کا ثواب لکھے ہوئے۔ سمجھ آتی پئی؟ عزاداری کا بہت بڑا اجر ہے، اور محرم کا مہینہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ کل اسلامی 12 مہینے، کتنے مہینے؟ 12 دنات سارے لوگ کتنے مہینے؟ 12 مہینے وچوں 4 ایسے مہینے جنہوں قرآن نے اشہر حرم قرار دیتا ہے، یعنی حرام مہینے دمانا عزت والے مہینے، وہ مہینے جن میں جنگ حرام ہے، وہ مہینے جن میں جنگ حرام ہے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ میری سخت تو چنگیے نہ لگے، لیکن چلو نہ ہی لگے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ راضی تو سب راضی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ عزت والے مہینے، عظمت والے مہینے، 4 مہینے عزت والے، جنہاں دے وچ پہلا ماہ رجب، دوسرا ماہ ذوالقعدہ، تیسرا ذی الحجہ اور چوتھا محرم۔ چوتھا کیا ہے؟ محرم۔ انہاں مہینے دے وچ جنگ حرام، اے عزت والے مہینے، لیکن اسلامی سال دی ابتدا محرم تو ہوئی ہے، باقی اور کوئی مہینے تو نہیں۔ یہ میرا سوال ہے، باقی اگر اللہ چاہیا سفر تو ہو سکتی ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الثانی، جمادی الاول، رجب، شعبان، رمضان، ایڈا رحمت والا مہینہ ہے، اتھو یہ ابتدا نہیں ہوئی۔ محرم تو کیوں ہوئی ہے؟ قبلہ علامہ صفدر حسین نجفی اللہ مقامہ دا جملہ قبلہ فرمائندے ہو دیان، محرم تو ابتدا اس واسطے ہوئی ہے جو محرم دے پہلے 10 دن حسینی یونیورسٹی کھولنے آئی، توجہ، اور اس یونیورسٹی دے وچ ہر کہیں آکے لیکچر لینا آئی، تے اس واسطے تاکہ 10 دن کورس کر کے پورا سال اس کورس نو اپنے ہوتے لاگو کیتا جائے۔ اور حسینی یونیورسٹی اس دے وچ ماں دی جھولی تو لے کے آخری سال تک آوان والا آ سکتا ہے، کسی نو کوئی رکاوٹ نہیں، بچہ آوے تو آ سکتا ہے، 15 سال دا آوے تو آ سکتا ہے۔ میرے خیال طبیعت پریشان پہ ہوندی تو امیر آوے تو آ سکتا ہے، غریب آوے تو آ سکتا ہے، شیعہ آوے تو آ سکتا ہے، سنی آوے تو آ سکتا ہے، پڑھیا لکھیا آوے تو آ سکتا ہے، انپڑھ آوے تو آ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی نہ؟ کیوں؟ اس واسطے رکاوٹ نہیں کہ حسین دا دروازہ ہر واسطے کھلنا ہے، تاکہ کوئی آگئی تو ہدایت حاصل کرے، ہر واسطے دروازہ کھلنا ہے۔ لیکن بڑی معذرت دنال آوان آلے دی تو کوئی شرط نہیں، جیڑا بھی آوے، جس ویلے بھی آوے، جس رنگے جی آوے، آوے خالی وننے کا شاہ لے کے، لیکن بڑی معذرت دنال آوان آلے کوئی شرط نہیں کہ جیڑا کرسی پہ آیا بیٹھا ہے، پروفیسر دی حیثیت رکھدا ہے، لیکچرار دی حیثیت رکھدا ہے، معلم دی حیثیت رکھدا ہے، او دے وے شرائط نہ ہونا ضروری ہے۔ جن میری گل پسند آئی صلوات، تاکہ وہ ہر دی سطح سمجھے اور ہر نو لیکچر دی سطح دے مطابق دے سکے۔ تمہارا محرم ایک غم دا مہینہ ہے، اور انہوں نے خوشی دے نال خوشی کرنی ہے، انہوں نے غم دے نال غم مناونا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام دا ایک فرمان یاد آ گیا ہے۔ اللہ فرمایا شیعۃ الذین خلقوا من فاضل دینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے بچے ہوئے خمیر سے خلق کیے گئے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے الذین یفرحون بفرحنا،
وَيَحْزُنُونَ بِحُزْنِنَا اے ساری خوشی دے نال خود خوش ہوندے ہیں ساری غمی دے نال خود غم منائندے ہیں اے ساری شیعہ دی علامت ایک اور علامت یہ کر اجازت ہوئے تداس دے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ساڑھے شیعہ وہ ہیں الذین یبذلون انفسہم و اموالہم فینا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری راہ میں اپنی جان بھی دیتے ہیں اور اپنا مال بھی قربان کر دیتے ہیں ایک نہیں میں جان دے وردہ ٹائم آوے تو سوچے پائے بن جائے ایک نہیں اور مال دے وردہ ٹائم آوے تو تائیں استخارہ کرنے لگ بن جائے جو ان مال کوئی دیوا انہاں دے راہ دے یا نہ دیوا کسے یتیم نو انہاں دے راہ دے دیونا ثواب کسے بے قاس نو انہاں دے راہ دے دیونا ثواب امام بارگاہ جنہاں دے راہ دے دیونا ثواب مدرسے جنہاں دے راہ دے دیونا ثواب کسے غریب دی مدد کرنا انہاں دے راہ دے دیونا ثواب کسے یتیم دی تعلیم دا انتظام کرنا اور مال اس کے خرچ کرنا اور ارادہ کرنا کہ میں 14 دن آدھے خرچ کیا کرے نا ثواب سمجھ آتی بھائی تمہارا ایک غم دے ایام ہے اور امام رضا علیہ السلام نے فرمان مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یکم محرم الحرام اے او دن ہے جس دن اللہ نے جناب زکریا دی دعا قبول کی تھی پریشان ترے ہوئے بیٹھے اللہ نے جناب زکریا دی دعا قبول کی تھی جڑے کافی عرصہ دعا مانگتے رہے اور چھپ کے مانگتے رہے لوگ کے مانگتے رہے جو بڈھے ہو گئے ہیں میرا اللہ میں پوتر دے میرا اللہ میں اولاد صالح عطا فرما لیکن حضرت زکریا دی دعا آج یکم محرم دے دن اللہ نے قبول کی تھی تو لہذا مولا نے فرمایا اگر کوئی پریشان ہے اگر کوئی بیمار ہے تو اس میں چاہیے یکم محرم نو اللہ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ پھیلا کے دعا مانگے اور خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تن عاشورہ نصیب کیتا ہے پہلیاں امتہ دے وچ عاشورہ کوئی نہیں کہ اللہ نے تن عطا کیتا ہے اور کتنے وہ لوگ ہیں جڑے تیرے دلے بیٹھ کے عاشورہ سن دے ہیں آج قبر سم گئے تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر کہ میرا اللہ تے زندگی یہ ایک مرتبہ ول مینوں عاشورہ نصیب کیتا ہے لیکن اس عاشورہ نو اینج منا جویں 14 چاہندے اینج منا جویں انہاں دے مناون دا حق کے صلوات پر محمد و آل محمد تو میرے آج درس کا خلاصہ یہ ہویا کہ آل محمد کی خوشی نال خوشی انہاں دے غم نال غم ہر شے چھوڑنی پوے چھوڑ مگر انہاں دی ولایت دا دامن ابو ذر غفاری دیس قدر ہو گیا ولایت دا دامن نہیں چھوڑیا حجر ابن عدی سر قربان کرایا ولایت دا دامن نہیں چھوڑیا میسم تمار قربانی دیتی ہے ولایت دا دامن نہیں چھوڑیا بلکہ جدا مولا فرمایا میسم اے تین اس خجور دے کرنے دے میری محبت دے قتل کیتا ویسی تو اس نے ہر روز میسم تمار آوینا اس خجینو پانی ملاوینا 2 رکعت نماز ہی پڑھنا دعائی منگنا قدم وڈی ہو سے ہے تاکہ میں اپنے پیر علی دی محبت تیرے ہوتے قتل کیتا ویسی تو ایسے ہیں علی دے شیعہ ایسے ہیں علی دے منن والے کہ جڑے ہر شے انہاں دے راہ تے کیا کراویں قربان کراویں خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تینوں محرم نصیب کیتا ہے اور میں آتا رہا کہ ہر شے دی بہار ہے بندے دی زندگی دی بہار جوانی ہے زندگی دی بہار کیا ہے جوانی اور قرآن دی بہار ماہ رمضان قرآن دی بہار کیا ہے ماہ رمضان اور عزاداری دی بہار کا نام ہے محرم انہیں کرو حسین نگم میں رومنا بہت بڑا عجری اے او مظلوم ہے جن ہر شے رونی ہے اے او مظلوم ہے جن ہر کوئی رونا ہے آسمان ہی رونا ہے زمین ہی رونی ہے سورج بھی رونا ہے جان بھی رونا ہے نہیں رو سکی تا بھین ادرکم اللہ مرکز علم کھلوتا ذمہ داری کے جملے پڑھنا چاہنا پچھلی رات گزری یکم محرم
چند ڈٹھا ہے او خوشا والے ہر کہیں چند ڈٹھا ہے توڑیاں دھیاں میں ڈٹھا ہے لیکن خوش نصیبان تیریاں دھیاں کہیں ٹی وی تے ڈٹھا ہے کہیں موبائل تے ڈٹھا ہے کہیں اکھ نال ڈٹھا ہے لیکن روئیں دی گیا گالے علی دیاں دھیاں ایو چند جنگلہ دے وچ بیٹھیاں ہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ یہ چند جنگلہ دے وچ بیٹھیاں رہ گئی ہیں جدا اس اسمانی چند نظر پئی اس نے کہ ادھو نال بھی جو بنی ہاشم دے چند موجود ہیں آدھیاں دا حسن اکبر اے چند چڑھ پی ہے تو سا لائے ہوئے غازی چند چڑھ بھی ہے تو صلی بہن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے علیہ آدھن کہ سانو کی میں پتہ لگ گئے جو محرم دا چند چڑھ بھی ہے تو آدھیان اسمان در قدائی نہیں ڈٹھا او جڑے قدیمی ادادار بیٹھے ہو او مدینے علیہ آدھن سانو اس میں پتہ لگ گئے جدہ جعفر صادق دے گھرو رومن دی آواز اجرکم اللہ اجرکم اللہ کتنے آپ جڑے تیرے اللہ بائے کہ ہائے کریں دیا آج تو ہائے پیا کریں نئے قبران دے سم گئے محرم دا چند چڑھے علی دیا دیا جگلان دے وے دیا رہ گئے او خوشاب والے ہوں میں جڑی جاتے بھی محرم پڑھا میں پہلی مجلس حسین دی ماں دی پڑھتا رہا ہے بتا کوئی آکے صحیح تیاری پڑھوا میں آدھرانا اس ویلے حسین دی تیاری ہو گئی آئی جدہ پردے سلامت رکھے اگر کہیں دے پانی پوتروں میں پوتر کو جھنک چلے گئے آج کل دا جدید دور سید بیٹھے ہو امتی بیٹھے ہو پوتر سار اچھا دے کر اندہ ہے آدھے بابا خبردار اندہ نہ جھنکے او شریفہ اگر کوئی دینو جھنک دے ہوئے دیسا جھکا جا کر اندیے کل ہکا کر اندیا دیے بابا جھنکے دا جو بھی ہے میں تیرے گھر چوکھا رانا ہے اجرکم اللہ تو تو پہلے دے کربلا بنا چھوڑ جائے آدھے بابا میں تیرے گھر چوکھا رانا ہے اگر کہیں دید پیو مار بجے دیا میت سران دیا باندیا وین ہتو کرے دیا نا دیا بابا میرا سانگا تبوٹ گیا ہے میرا واندی مرضی سڑے سنتا میں آسا اجرکم اللہ اللہ تیریاں دھیاں دے پردے سلامت رکھیں بھائی بڑی سونی مکان پر دے دے اللہ قبول کرے پوتر جتھے مردہ ہے دی اتھائی قبر بن دی ہے شریفہ دی جتھے پیدا ہو دی ہے اتھے قبر نہیں بن دی کہ ہو شہر قبر بن دی ہے بندہ جتنے ہی غریب تو غریب ہو گئے وہ دی دنیا تو ٹور بنے قبر کا نشان باقی جاندہ ہے اللہ گواہ محمد دی ٹور گئی ہے 1400 سال ہو گئے ناجتہ زہرہ دی قبر نہیں لگ دی آج بھی جنہ حاجی جنت البقی جوائدہ قدم ڈال کے رکھ دے مطلق اجاد حسین دی ماں ستی ہوئی ہوئے اجرکم اللہ یار پتھر نہ میں سامنے نہیں نہ میں ازادار دنال گل کھلا کرے گا کسے کہ آدم گلو پوچھے آئی کیویں پتہ لگ سی زہرہ دی قبر کے لیے او سکھے رات دے ٹائم مدینے دے ہوٹل دی چھت چڑھ گیا کر ہر جاتے تین چراغ نظر آسن جیڑی جاتے اندھیرا ہوئے سمجھے حسین دی ماں ستی ہوئی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ مسائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو اللہ کرے میں سمجھا لگا ایک ایرانی روضہ رسول تے آیا آدھائی اللہ دا نبی تیرا سونا روضہ بڑے ہو جائے اللہ دا نبی تیرے روضے تے چراغ پہ جل دیں اللہ دا نبی تیرا ہٹ پتر ایران آیا ہے اسا اودا سونا روضہ بنایا ہے کہ ہو پویا اس زخمی دینوں ایران جب بھیجیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ بابے تو بعد تو نمازی بیٹھے دعا مانگ دے ہو دعا ہاتھ چاہی دے ہو لیکن بابے تو بعد علماء فرمائیں دے جدہی سہرا دعا مانگ دی آئی او خوشاب آلے ہو ہاتھ ہی کو چاہی دے جا اس کو بڑا مسائل دا اور کوئی فکرہ نہیں کیوں اس واسطے
واسطے ہی کو چاہیے آئی دعا زخمی پاسے تو چبیتا نہیں اور مگدی کے آئی آدھی آئی الہی اجل وفاتی سریعن او میرا اللہ میں جلدی موت دے دو حالتہ دے ویل کدائی کہے ماں موت نہیں مگی جدہ اولاد چھوٹی ہوئے یا عمر 18 سال ہوئے اللہ جانے زہرا دی کیڑی مجبوری آئی آدھی آئی قد نغفت الحیات میں دنیا تو تھک پڑیا اجرکم اللہ کائنات دو جنیاں بڑیاں دکھی گزریاں پہلی نبی دی دھی آئی دویا علی دیا دھیا رومن دے ڈا دا فکر ہے جیڑی نبی دی دھی آئی اس دا پھرا کوئی دائی دعا مگو شانا جنہ بہنہ دے بھرا کوئی نہیں اللہ بھرا دے بھرا بہنہ دے مان ہوتے ہیں کہ جیڑیاں علی دیا دھیان وہ بھراوا دیا بھیڑی آئے روئن دی دیا گل لے جیڑا بھرا کوئی نہیں انہوں گھر رچ مرے دے رہے اجرکم اللہ جڑیاں بھراواں دیا بھیڑیاں کربلا تو شام تائیں مریندیاں رہ گئیاں انہاں نوں بازاراں دے وچ مریندے رہ گئے جدا کدا پتہ لگے اس ویلے پتہ لگے آزادارو جدا دھی اجڑ کے مدینے والا آئی آدھی آئی اماں جاگ دھیاں والا یعنی آدھی آئی اماں جاگ اپنے دوکھ بہنا بھراوانو نہیں دسے دی اگر ماں جیندی ہوئے ماں دے کول لگی آندی ماں دے گلے جباہی چپائی دیئے یو کو جا دے اماں مریندی رہیا اماں جھڑکی دی رہیا میں دوئی دیا کھلا دسے نا جنہ دے بھرا اجڑ کے والایان ماں جیندی تکائی نہیں ماں دی قبر تے جھن پئی آئی آدھی آئی اماں ایک وری قبری چو بہرا اور تینو ایک تازیانہ لگائی جملہ میرا سنے مسائب نہیں مسائب دا پہاڑی آدھی آئی اماں تینو ایک تازیانہ لگائی او سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکتی اماں اٹھی ویکھ میری کانڈ زخمی اجرکم اللہ امام سجاد فرمایا جدہ دو کام کریں دے آسے تازیانے جھلیں دے آسے اور جدہ کربلا تو شام دائی آئستہ جل دے آسے تازیانے لگ دے آئے یا جدہ رون دے آسے تازیانے جھلیں دے آسے اجرکم اللہ قبلہ حسین بخش جاڑا مرحوم آخری جملہ ایک جاؤ کے مجلس پہ پڑھ دے آئیں پڑھ دے بیان علی دی دھی جگہ مدینے والا آئی بی بی تھاک پویا خجید درخت نال متھا ٹکے دی آئی ایک سید کھڑا ہو گیا آدھائی قبلہ تھکو یا مسافر جگہ سائی کڑھے دے ہوتا کانڈ ٹکے دے جو پہ پڑھ دے ہو علی دی دھی متھا ٹکے دی آئی حسین بخشتا نام ڈھائے پھر آئی یہ کو جادائی سیادانا برو نام قرآ اور کانڈ تا کانڈ کے آج کانڈ سلامت ماشاءاللہ جی یہ تھے جناب مولانا فیاض حسین بیانی صاحب